عبداللہ بن زید نے وہی درخت پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی. دعا بھی بڑے کمال کی تھی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, اللہم اذہب بصری حتی لا ارا حتی لا ارا حتی لا ارا بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفادا. باری تعالیٰ میری آنکھیں واپس لے لے, مصطفیٰ کے بعد میں کسی کو قدم نہیں دیتا. یار فریدہ اسے کی وطنا جسے یار نظر نہ آئے. گویا آپ ہی یہ کہہ رہے تھے یا اللہ آنکھیں واپس لے لے, اور دل سے نکلی ہوئی بات کی اللہ تعالیٰ نے فوراً آنکھیں واپس لے. درخت پہ چڑھے نظر آ رہا تھا, جب درخت سے اترے نظر نہیں آ رہا. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا, لیکن جھوم کے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یار فریدہ اسے کی وطنا جسے یار نظر نہ آئے. یار فریدہ اسے کی وطنا جسے یار نظر نہ آئے. یہ صحابہ کی بات تھی. پھر بابا جی کی بات کیا ہے کہ جب فرانس کے اندر لہینا نے مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کی تو بابا جی ہر کتاب میں بالخصوص آخری کتاب میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا باری تعالیٰ اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے, میں اس دنیا پر رہنا ہی نہیں چاہتا کہ جدھر میرے نبی کی گستاخی ہو اور میں کچھ کر نہ سکوں. ایسی دل سے بات نکلی کہ 4 دن گزرے, اللہ رب العزت نے اپنے ولی کامل کو اپنے پاس بلا دیا. ادھر صحابی نے دعا کی یا اللہ میری آنکھیں لے لے, رب نے آنکھیں لے لی. ادھر بابا جی نے دعا کی یا اللہ مجھے اٹھا لے. کائنات کے پروردگار نے بابا جی کو اٹھا لیا. اور ذات یعنی وہ ذات جس پر لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, خود سوچیں اس ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا. اپنے امام کے کلام پر دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زگن پھول بدن پھول, دن کا بھی ہمارے کو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو علی ہو جائے کوہ محن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے گلن پھول, دندان و لبو ظلم و رخی چاہتے فدائی ہیں درِ عدن لالے گمن مشک قدم پھول. اور کیا بات رضا اس قبرستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس قبرستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زگن پھول بدن پھول. جس بابا جی کی بات کر رہے تھے انہی کے شاگرد رشید آج ہمارے درمیان موجود ہے. انتہائی ادب سے میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں فاضل جلیل عالم نبیل حضرت ابو الہادی مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب سے جو لاہور سے تشریف لائے ہیں کہ آپ اپنے خوبصورت بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. بس ایک لبیک کا نعرہ ہوگا اور اس کے ساتھ حضرت کتاب شروع فرمائیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا ومعيننا ودليلنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وحياتنا وروحنا
صلی اللہ علیہ وسلم ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومرغوبنا ومحبوبنا بے شک سبحان وباقرنا وكاظمنا وزيننا وفاطمنا ونصيرنا وحفيظنا ومهرنا سبحان اللہ سبحان ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا آمین آمین ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے آمین آمین صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر آمین بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی آمین سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام پارا ہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام اہل سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دھمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ اکمل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ
غازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام جانی ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب قیامت ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں درود مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم سبحان سبحان سید العقیدہ سادات کرام اور نہایت واجب التعظیم حضرت قبلہ خطیب محتشم جامع مسجد اعظم فاضل اجل اور جملہ بزرگ سنگی بیلی جڑے حضور علیہ السلام دی محبت تشریف لے کے آئے جڑی محفلیں پیشی تو بعد ہوئی ہیں انہیں روحانیت اس واسطے بھی زیادہ ہوندی ہے کہ لوگ اپنا کام کاج چھڑ کے اے کدی نہیں ویکھنا چاہیے کہ مسجد پر ہی ہے تے سین دے اندر لوگ بیٹھے یا نہیں بیٹھے اے دعا منگنی چاہیے یا اللہ جڑے تھوڑے انسانوں انہاں وچ شامل کر آمین حضرت امیر المومنین رئیس المنافقین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ بیت اللہ شریف تے طواف فرما رہے سن تے نال ایک دعا مانگ رہے سن سبحان آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میں تھوڑے لوگوں شامل کر آپ رک گئے آپ نے فرمایا سنگیا انج دی دعا مانگتے میں دیکھیا نہیں کسی کسی لوگ کی اولاد مانگ دیں صحت مانگ دیں رزق مانگ دیں سوکھ مانگ دیں تو یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میں تھوڑے لوگوں سے کرتے تھوڑے لوگ وہ تابعی سن تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل آکھی جناب عمر خوش ہو سبحان سبحان عرض کی تو حضور میں قرآن پڑھے سورہ سبا دا دوجہ رکوع ہے رب سونا فرماندا ہے کہ اے ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی اللہ رب کہندا ہے کہ شکر کرن والے تھوڑے اللہ کرے اسی بھی تھوڑے شامل آمین ویسے بھی یہ ٹینشن ہوندی خطیبوں کہ بندے نہیں آ رہے اشتہار چھوٹا ہے چھوٹا گوشت نہیں پکے ساڈے استاذاں نے ساری تربیت نہیں کی میرے سائیاں نے میری انج دی تربیت نہیں رکھی انج جڑا کچھ ایسی اندر ایسے تیسی میں اپنی گل کر رہا جی کثیر السیئات میرے نالوں بڑا کوئی گناہگار نہ آیا ہے نہ آنا لیکن اے گند اندروں کٹ چھڈیا تھی کہ جاواں گے تے اگے اے نہ ہویا تے جانا نہیں انج نہ ہویا تے کی بلکہ سبق کے پڑھایا کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ چار بندے بیٹھے پھر بھی حضرت قبلہ نے سورہ فاتحہ نماز ہی چوئی پڑھی تو جب 500 بیٹھا ہے تو پھر بھی فاتحہ تو ہی پڑھی جب فاتحہ نہیں بدلی جا سکتی تو حضور دی شانہ بھی نہیں بدلی سبحان اللہ سبحان اللہ بدر وچ کتنے سن 313 لمحہ پا کے رکھ چھڑے 1000
1000 لمیا پایا حالانکہ صرف ایک یا دو گھوڑے سن تے 8 تلواراں سن تے 6 زیراں سن عقل نہیں منتی نہ تے عقل دا کم ہی انکار کرنا اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفو عشق سیتے آئے تو سوئی نہیں مانگتا وہ جسی کر عشق ہوندہ کی عشق خود کے اندر نہ اسمم نہ جسمم نہ اینم نہ آنا عشق کے اندر نہ میرا کوئی نہ ہے تے نہ میرا کوئی جسم ہے تے نہ میں انج کردا تے نہ میں اونج کردا نہ میں ہن کردا تے نہ میں ہن کردا تے جے پوچھنا چاہندا ہے میں کون ہاں ایک باری کر کے دیکھ تینوں کھڑکا نہ چھڈیا تے آکی عشق نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت نے میری تقریر دا سارا مضمون بدل چھڈیا ایک جڑا جملہ انہوں نے حضور دے صحابی رسول دے بارے جڑی اللہ 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 سبحان اللہ اسی کی محبت کرنی اسی تے قالین دے اوتے بیٹھے میرے ورگا کمینہ کتیاں نالوں بھی پیڑا انسان انہوں تسی صوفے تے بٹھا چھڈ تے اسی تے انہیں سوکھے ہو کے حضور دا ذکر کر رہے ہیں اگلے نے تلواراں دے سائے دے اندر حضور دا ذکر کیا بے شک اس واسطے صوفیاء فرماندے جے تسی صحابہ نو ویکھ لیندے نے تک لیندے ہم کلر پہاڑ والے ہوئے یا لاہور والے فرمایا جے تسی تک لیندے نا تے تسی کہندے اے شدائی ہے اللہ تے جے او تن تک لیندے او کہندے کافر جے اسی تک لیندے تے اسی کہندے شدائی ہے شدائی کینوں کہندے جی شدائی نوں کہندے جنوں اپنے کپڑے دی فکر نہ ہو واہ جنوں اپنی روٹی تے اپنی ٹکر دی فکر نہ ہو اللہ جنوں اپنی ذات دی فکر نہ ہوئے جنوں اپنی اولاد دی فکر نہ ہوئے خاتون آ رہی جو شریف تو واپس انہوں صحابہ نے دسیا کہ تیرا پتر شہید ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دسو حضور دا کیا اللہ دوجا سنگی ملیا انہوں نے کہا جی صحابی ملے انہوں نے کہا جی جناب دے شوہر بھی شہید ہو گیا انہوں نے کہا چھڑو دسو حضور دا کیا تیسرے صحابی آئے انہوں نے کہا مائی صاحبہ تڑا پرا شہید ہو گیا چوتھے نے انہوں نے کہا جی حضور تڑا شوہر شہید ہو گیا او ہر باری کوئی گل کرتی کہ دسو حضور دا کی حال ہے صحابہ نے کہا حضور ٹھیک ہے کہنے لگے نہیں جدوں تک ویکھاں گے نہیں مننا جدوں بارگاہ رسالت چلو پیش کیتا گیا حضور دا دیدار ہویا تے گل کی تھی 4 گھر دے رشتے جناب شہید ہو چکے ہیں دنیا تو ٹر چکے ہیں جڑے قیمتی رشتے جناب ایک یہی رشتہ قیمتی ہوندا ہے یا شوہر دا ہو گیا یا پیو دا ہو گیا بھرا دا ہو گیا اولاد دا ہو گیا بھائی دا ہو گیا تے جدوں حضور علیہ السلام نو تک لیا نا جمال جہاں آرا نو ایک گل عرض کی تھی حضور فرمایا اتنے رشتے تاڑے دنیا تو ٹر گئے تے اکھاں چا ہنجو کوئی نہیں تکیا عرض کیتا کل مصیبت بعدک جلالو حضور جی تن کچھ نہ ہوئے باقی کائنات دا ہر رشتہ جناب دے نا تو قربان ہے تن کچھ نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضور تانوں کچھ نہیں ہونا چاہیے بس تسی ٹھیک ہو تے میں ہر رشتہ میں قربان کرن واسطے سبحان یا رسول سبحان اللہ چلو تسی خالص تے دیسی لوگ بیٹھے ہو تن تے فوراً سمجھ آ جاندی ہر گل دی لوگوں نوں تے کروڑنا پیندا جی گلاں سمجھان واسطے ویسے بھی شکر ہے اللہ دا جس مسجد کے اندر 40 سال تو زیادہ عمر والے لوگ بیٹھے ہیں اس مسجد وچ ویسے ہی زیادہ برکت اللہ سبحان بغداد شریف کے اندر ایک بندہ روٹیاں بیچے کبھی جڑی تازی روٹی ہے 1 روپے دی ہے تے جڑی باسی ہے 2 روپے جڑی تازی ہے 1 روپے دی تے جڑی باسی ہے 2 روپے دی سنگیاں نے کہا تازی مہنگی ہوندی تو باسی مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں انہوں نے کہا جڑی باسی روٹی ہے دا زمانہ حضور دے زمانے دے نیڑے اے دا زمانہ حضور دے زمانے دے نیڑے نے تاں میں دی قیمت ودائی تے تڑا زمانہ حضور دے زمانے دے نیڑے وے انہوں رکھاں سلام تسی مولوی ویکھے حضور صحیح 1 نمبر تسی تگڑے لوگ ویکھے غیرت مند ویکھے اسی چلو ساڑی ایک قسمت ہے کہ اسی اس صدی دے اندر جس صدی دے اندر اسی 2 بندے دیکھے ایک ممتاز دے خادم دونوں دے نال حسین لگدا رہے اے بھی رب دی مشیت دیکھو جدوں یزید نوں بٹھانا سی تے رب نے حسین پاک نوں بھیجیا
تے جدوں امریکہ دی بولتی بند کرنی سی ادوں صدام حسین نو بھیجا، جدوں سلمان تاثیر نو کھٹے لین لانا سی ادوں ممتاز حسین نو بھیجا، تے جدوں فرانس دا منہ پڑھنا سی ادوں خادم حسین نو بھیجا۔ سبحان اللہ ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ یا حسین یا حسین اینو پنجابی چلا لئیے پھر سوکھ ہو جائے گا۔ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین اللہ اکبر سبحان اللہ جی۔ صحابہ نے جی معلوم ایک فقیر آدمی جی میں حضرت ذکر کر رہے سن جی کہ استاذہ نے کدی یہ نہیں کہا کہ میں عاشق ہوں جی، تے عاشق کہندا بھی نہیں، میں عاشق تے اپنے محبوب دی گل کر رہے سبحان سبحان تے انہوں کو ایک بندہ آیا، انہیں کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، تے آپ نے جھولی چک کے دعا مانگی، عرض کیتا کہ سونے ربا ہے تیرا بندہ ہے تے میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے میں نمائندہ بنا رہے تیری بارگاہ دے اندر، تے میں نے کہہ رہا کہ دعا کرو، تے یا اللہ میرے واسطے دعا کردا کہ انہوں اپنے محبوب دی محبت وچ پاگل کر۔ اللہ اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کہ انہوں اپنے محبوب دی محبت وچ پاگل کر۔ انہیں ہل گیا، انہیں کہیں دی دعا مانگی، فرمایا میں بحریہ ٹاؤن دا فقیر نہیں ہوں، میں مدینے دی گلیاں۔ آپ نے فرمایا چلیا جدوں تو انہاں دی محبت وچ دیوانہ بن جائے گا نا، پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ تو عاشق ہے، پھر 2 کروڑ بندہ کہے گا اے عاشق ہے۔ سبحان اللہ اے حضور دا غلام نے سبحان اللہ۔ اسی شکر بس یہ دیتی میں خوش ہوں جی خدا دی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سان اپنے محبوب دا نام لین دی اجازت دے چھے، اللہ اللہ خدا دی قسم ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے صوفیاء نے گل بھی اصلی چون جڑا کہ صوفیاء دی گل بیان کرو کدن پاگل ہے، صوفیاء نے گل بیان کی تھی کہ کدی زندگی چے نہیں کہنا کہ میرے نصیب نہیں چاہیے، فرمایا کہ مرچاں نہ روٹی کھا لینا، جے مرچاں مک جان لون نہ کھا لینا، لون مک جائے پانی نہ کھا لینا، اللہ مگر یہ نہیں کہنا کہ میرے نصیب نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ کہہ چھڑنا حالات مارے، یہ نہیں آکھنا میرے نصیب نہیں چاہیے۔ وہ دی وجہ ہے فرمایا کہ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور جانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کدی نہیں کہنا کہ میرے نصیب نہیں چنگے۔ کیوں؟ کہ سائیاں نے ارشاد فرمایا صحابہ دے ذریعے اپنی پوری امت نو جڑی حضور علیہ السلام نو آخری نبی بنتی انہوں نے یہ پیغام حضور علیہ السلام نے دیتا، فرمایا کدی اپنی لکیراں ویکھنا تے اپنا مقدر ویکھنا، انتم حزی و انا حزکم، رب نے تانوں میرے مقدر وچ لکھیا، مینوں تہاڈے مقدر وچ لکھیا، سبحان تانوں میرے مقدر وچ لکھیا تے مینوں تہاڈے وقت وچ لکھیا، فرمایا جس کی قسمت میں مصطفیٰ محمد جان محفل ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا دیا جبریل کو، مبکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت صرف دعا چاہیے، دعا کرو جی ہلکی پھلکی کی طرح لالچ آندی ہوگی ختم، انہوں کی کرو سبحان اللہ، اپنا مقدر ویکھو بیلی خدا نہ خواستہ جے ہوندے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ، موسیٰ پاک کو کروڑاں سلام وہ نبی ہے، لیکن مسئلہ ہے سی کہ ایک گناہ ہوندا سی تے اگلے بندر بن گئے، سور بن گئے، خنزیر بن گئے، جناب ایک گناہ کیتا، صرف رب سونے نے کیا ہفتے والے دن نہیں پھڑنیاں مچھلیاں، تو انہوں نے ایک اوزی بنا چھڑی، وہ آپ ہی کہنے آپ ہی آنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو منع کی تسی نہیں پھڑنیاں، تسی پھر بھی پھڑیاں، سکنٹ لگ گیا تے 12,000 یہودی بندر بن گئے، رب نے سانو کتنے کموں تو منع کیتا مگر اسی کرتے ہیں، اس دے باوجود بھی بوتھے سڑے نہیں بدلے، یا اللہ حضرت فرمانے تن پتہ ہے کیوں نہیں بدلے؟ عطائے رب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رب جہاں تمہارے لیے،
میں اس یقین پر زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، یا رسول میں اس یقین پہ زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ آپ سے ہے یا رسول سبحان سبحان تے عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نے کی کیتا جناب 30 روپے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی نے آپ نو ویچ چھڈیا 30 روپے تے حضور دے غلام سبحان اللہ اللہ دا شکر اللہ نے سانو اپنے حبیب دی امت وچ رکھیا اور پھر امت وچ رکھن تو بعد اللہ نے سانو لبیک والے چ رکھیا اللہ ہاں اللہ کدی بھی اے مت سمجھنا کہ چھوٹی جی گل ہے حضور صلی اللہ کدی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں لبیک کی چاہیں تینج ہو گیا، بلکہ شکریہ ادا کرنا کہ مالکو تانوں نوکرن دی کمی نہیں سی پھر بھی تسی جے میرے نے ماڑے نو قبول اللہ مالک جنوں چاہن کامل ہے جناب ممتاز قادری کیڑا کسی مولوی دا پتر ہے اللہ اللہ علم الدین کیڑا کسی محدث دا بیٹا ہے جناب ہائے مالکاں نو نوکران دی کوئی کمی نہیں، کبھی نہیں بے شک جڑیاں محبتاں صحابہ کر کے انہاں دیاں کیا بات۔ اللہ اللہ سبحان حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالی اللہ تعالی حضرت بشر بن برا المعرور رضی اللہ تعالی غزوہ خیبر جدید حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے غزوہ اس جنگ نو کہندے جدے چ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جانا سبحان اللہ آپ تشریف لے گئے تھے آپ نو کھانا پیش کیتا گیا اودے زہر سی بکری دا گوشت تے اودے زہر سی وہ یہودیہ عورت سی انہیں بڑھا کے دیتا تھے سائیوں نے قبول فرما لیا تے صحابہ بھی چار چفیرے بیٹھے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ مبارک اٹھا کے اپنے دہنے اقدس کی طرف جدوں لے کے جا رہے سن سبحان سبحان بکری بول پہ اللہ اللہ جس طرف اٹھ گئی دم دم سانو کہنے حضور دم میں دم واہ سائیں چانو ویکھن تے ٹوٹے ہو جاندے اللہ تے سامنے پئی ہے اللہ بکری بول پئی کہ حضور جی میں نہ کھانا ہے میرے چ زہر ہے فرمایا نہیں کھانا ہے آپ نے تناول کیا گوشت آپ نے کھادا عرض کیتا حضور جی میں نہ کھانا فرمایا میں تن تاں کھا رہا ہوں جنہیں بنا کے بھیجا ہے نا وہ ازما رہی ہے انہوں پتہ ہے جڑا سچا نبی ہوتا ہے او دیتے زہر اثر کوئی نہیں کرتا یہ میں تاں کھا رہا ہوں کدھر وہ دی قسمت بدل جائے جو دی قسمت دے اندر ہدایت لکھی ہے تھے اتنی دیر دے اندر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سامنے بیٹھے حضرت بشر بن برا المعرور آپ نے بھی وہ لقمہ منہ چ رکھ لیا تے عیسائیاں نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اینو اگل دیو اللہ نکلنا نہیں اینو اگل دیو کیونکہ دے زہر ہے کیونکہ اصل تے نبی ہے ساڈے تے نے اثر تے کوئی نہیں کرنا پر تسی اینو نہ کھاؤ مگر حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ نگل گئے آپ نے اگلیا نہیں تو وہ اتنا خطرناک زہر سی کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ دا وجود مبارک جڑا نا وہ زہر دے نال متاثر ہو گیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا بشر بن برا جدو میں آکھیا ہے کہ نہ کھاؤ اینو اگل چھڈو اینو نگلنا نہیں تے تسی نگل کیوں گئے سنو جی حضرت نے جڑی گل کیتی جویں صحابہ نے کیویں محبت ایویں تے تسی اینو حضور سوکھا سمجھ دیو کہ بندہ بوٹے تے چڑھیا ہوئے تے پتہ چلے حضور علیہ السلام دا وصال ہو گیا تے بندہ یہ کہہ چھڈے یا اللہ میری آنکھاں واپس لے لے تے وہ جھوٹی دعا تے ہے کوئی نہیں سی تے رب پھر انہاں دی گل بھی پوری کر چھڈے سبحان اللہ جی اسی سارے دعا مانگیے کہ اللہ ساڈی اکھاں لے لے رب نے تے نہیں لینی اچھا صرف ایک باری کیا تے رب نے فرمایا ٹھیک ہے تہاڈی مرضی اسی لے لینے جے تسی میرے محبوب دی محبت وچ ایک گل کر کے خوش ہو تے ٹھیک ہے میں خوش ہوں سبحان اللہ سائیاں نے ارشاد فرمایا جدوں میں تن آکھیا ہے کہ تسی نہیں کھانا تسی کیوں کھادا اللہ عرض کیتا حضور فدا کا بھی امی یا رسول اللہ حضور جی میرے ماں پیو آپ دی ذات پاک تے قربان اے میں تو پتہ لگ گیا سی جدوں جناب نے فرمایا دے تے زہر ہے لیکن میں انہوں بار واپس تاں نہیں
کٹے آ کہ کدرے جدو میرے منہ حضور کائنات کا سونے تو سونا پیر بھی ہوئے گا نا، مرید دے سامنے تھکے گا تے مرید نو قرات محسوس ہوئے گی تے بلکہ انج کر کے پھر تھکے گا، انج کر کے تھکے گا۔ مگر ایتھے الٹ کام ہے، عرض کیتا حضور جی کہ میں نے پتا ہے کہ جناب تو زیادہ کائنات گا تو ہو سکتے 2-4 رالاں ٹپک پین تے سائیں دی طبیعت مبارک تے گراں گزر جائے۔ عرض کیتا حضور جی تاں میں لقمہ اندر لے گیا تے تسی کی سمجھو مالکہ نے صلہ نہیں دیتا؟ فرمایا بشر بن برا باقیاں نو شہادت لگتی ہے تلواراں دے سائے دے تھلے تے رب نے تینوں اس عمل تے بدلے شہادت دا رتبہ عطا فرمایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں نے پتا ہے تسی سارے حضور دے سچے غلام بیٹھے مگر ایک باری ہاتھ چوک کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد منصب نبیہ۔ ہندی محبت اللہ کرے وہ تے نہیں کر سکتے جی جڑے وہ کر کے او دا کوئی کروڑواں تے اربواں تے خربواں حصہ سوز صدیق و علی ازاختر ذرہ عشق نبی ازاختر۔ اقبال کہتا ہے جب تم صدیق اکبر دی نگاہ نصیب ہو جائے گی نا تے تو حضور نال زیادہ پیار کرے گا، رب دے نال کٹ پیار کرے گا۔ از خدا محبوب تر گردت نبی، فرمایا تیری نظر کے اندر او کمال آ جائے جڑا صدیق پاک کو کسی نے پوچھا جی تسی دسو جی تسی حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادہ پیار کرتے ہو یا رب نال؟ فرمایا میں تے اپنے سائیں نال کہ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، قاسم اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، نعمتیں دینے والا اللہ، تو آپ پیار حضور سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا تینوں کنے دسیا کہ رازق اللہ ہے، یہ کنے دسیا کہ اللہ ہے؟ فرمایا رب دے ہون دی خبر مصطفیٰ نے دیتی ہے تا میں حضور نال زیادہ۔ اے رضا فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے۔ محبت دین جانی چاہیے۔ لو جناب حضرت زیادہ ٹائم نہیں حضور بڑا مہربانی فرمائیں۔ میں حضور جی انی ہوندی گل جی 20-25-30 منٹ ہی گل بیلیاں نو سمجھ آ جائے، کوئی ایک گل بھی یاد رکھ لین گے قیامت والے دن مینوں کوئی نہ کوئی طریق کے اپنے نال لے محبت جی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مثال جویں سرما ہوندا ہے، اس تو علاوہ لفظ نہیں کہنا، اے لفظ نہ اے کہنا جو پہاڑاں تے اتردیاں انج دیاں مصیبتاں تسی اندازہ لاؤ 6 مہینے کتنی تک سیدہ پاک مسکرائی نہیں حضور علیہ السلام دی، یعنی جدوں بھی ذکر کرنا ہے تے زہرا پاک ہے، جویں تسی سن رہے سو کیا بات رضا اس چمنستان کرم زہرا ہے، سیدہ پاک دا نام لکھو نا تے نام دے اوتے بھی چادر رکھو۔ ساڈی کہ اعلی حضرت فرماندے نہ پڑھی اوقات وچ رہو، جنوں سیدہ دا حیا نہیں اودے نالوں بڑا بے حیا کوئی۔ ٹھیک صحابہ دی حالت ہو گئی جی سرمے وانگ ہو گئے جی صاحب۔ حضرت احسان نے کہا یا اللہ مینوں سب ڈنگ مار دے کہ میں حضور علیہ السلام دی جدائی دا صدمہ نہیں برداشت کر سکتا، میں سب ڈنگ مار دے میں بھی دنیا تو ٹر جاؤں۔ جانور حضور دا جڑا گدھا مبارک سی یافور انہیں حضور چھال مار دیتی کنویں دے اندر کہ میں اس دھرتی نو اگ لا چھٹن جتھے میرا ماہی نظر نہیں۔ ٹھیک ہے تے گل رہ گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سارے صحابہ روندے سن اونچی اونچی آواز میں، صدیق اکبر نہیں روئے جناب۔ تے فاروق اعظم نے عرض کیتا حضور سارے جدائی چ رو رہے ہیں تے تسی کیوں نہیں روندے؟ فرمایا عمر جدوں تسی روندے ہو تانوں میں چپ کروانا، جے میں رو بیٹھا تے مینوں چپ کروان والا کوئی جذب کر دے گا۔ آپ نے اتنا جذب کیتا کہ امام حاکم نے مستدرک شریف دے اندر لفظ ذکر کیتے حدیث پاک دے، فرمایا ما زال جسمہ یجری، کہ آپ نے حضور علیہ السلام دی جدائی دا
اتنا صدمہ لیا، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ دے جسم دیاں بوٹیاں زمین تے گردی. جدو میں ٹر جاواں گا اے میرے کھبے پاسے جڑے بابے بیٹھن ادھر بیٹھن انہاں کولوں پوچھنا ہے بچوں، انہاں کولوں پوچھنا ہے بچہ کی کہہ کے گیا ہے. آپ بیٹھے ہوندے سن تے آپ دے جسم تو بوٹی گردی سی زمین تے، آپ دا جسم جاری ہو گیا، ٹہنا شروع ہو گیا، بوٹیاں گردیاں سن تے آخری ہڈیاں دا ایک ڈھانچہ بچ گیا. اور گھر دی کی حالت سی آپ دے گھر دے جڑے اتنے دیاں لکڑیاں ہوندیاں انہاں نوں کی کہندے جی اپنی زبان بالے، گانڈے بھی کہندے بالے، بالے لے لو چلو جی لفظ ہو سوکھا ہو جائے. اے بالے آپ دے جڑے گھر مبارک دے سن اے سارے کالے ہو گئے سن، سیاہ ہو گئے سن. تے بندے آپ دے گھر آ کے کہندے حضور اے بالے تے ایتھے جالے لگے تے بالے جڑے کدی صفائی نہیں کرتے تسی امیر المومنین ہو خلیفۃ المسلمین ہو تے تسی تے نظافت تے طہارت سائیاں کولو سیکھی ہے تے گھر دے اندر اتنا دھواں ہی دھواں ہو گیا کہ بالے جڑے کالے ہو گئے سیاہ ہو گئے سرمے وانگ ہو گئے. تے آپ نے فرمایا میرے گھر دے چولہا تے جلدا ہی نہیں. میں کہا جی اے رنگ انہاں دا کیویں بدل گیا؟ فرمایا جدوں دے رسول اللہ تشریف لے گئے میرا جگر سڑ چکیا، میں ساہ لینا او دے نال گنڈ سارے کالے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اے جتنیاں ڈکڑیاں نے میرے ساہ جڑا میرا ساہ نکلدا ہے نا او دی وجہ نال اندروں میرا جگر سڑ چکا ہے. تاں تعالی حضرت فرمانے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. میں میرا دل سڑ کے کباب بن چکا، جی میں کباب سیاہ ہو جاندہ ہے میرا دل کباب بن چکا ہے. میں ساہ لینا تو جڑی ہوا ہوتے جاندی ہو دے نالے سارے جڑے لکڑیاں نے سیاہ ہو چکی ہیں. تے اسی حضور اسی کی کرنا ہے، اسی کیڑی محبت کرنی ہے؟ بس یہی شکر ہے. بلکہ میں تین دعا مانگدا ہوں یا اللہ سانو ایویں ہی بخش دے، ایویں ہی بخش دے حسنین پاک دا صدقہ. جاؤ تانوں میں اپنے محبوب دی نسل پاک دی وجہ تو بخش دیتا. جی اسی بخشے گئے تے رب دی بڑی مہربانی. اج کیوں نہیں معافی مل رہی جی؟ کی کرونا جی؟ کی پہلے ہے بابیوں کو پوچھو کہ پہلے کدی کسی کو کھنگ نہیں سی لگی؟ پہلے کدی چھاتی نہیں خراب ہوئی؟ پہلے تے بابے کہندے سے نا ذرا زور لا کے کھنگیا کر، تے ہن کھنگ آوے لوکی نفرت کرتے ہیں. اے غلطی ساڈے کول جڑی ہوئی حضور دی عزت تے گل نہیں کر سکے او دی معافی سانوں نہیں مل رہی. کعبہ بند، بیت اللہ شریف بند، مدینہ شریف بند، کربلا بند، نجف شریف بند، بغداد بند ہو، ساڈے مزار بند ہو گئے، مسجداں ساڈیاں انہاں نے بند کرا چھڈیاں. دعا منگیا کرو کہ اللہ سانوں معافی دے دے. آمین آمین. بیماریاں تے بڑیاں بڑیاں آئیں اے تے کوئی ہے سائیاں نے پہلے ہی فرما دیتا لا دوا بیماری اگے جاندی نہیں. جس بندے دا تے ایمان نہیں وہ پکا مسلمان کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیماری اگے جا سکتی ہی نہیں. پوری دنیا کہہ دے جناب جاندی اسی نہیں مننا گے. ساڈے سائیاں نے کلمہ پہلے نے سائنس بعد وچ ڈاکٹر بعد وچ ساری کائنات دے ڈاکٹر نبی پاک دے جوڑیاں دی دھول تے قربان کر چڑھی ہے. بندے دا عقیدہ بھی ہوندا ہے یار، کوئی بندے دا ایمان ہوندا ہے، یقین ہوندا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو ایک اونٹ مبارک اونٹ آیا جی صحابہ لے کے آئے. فرمایا ادھر تو پرم پرم کیوں ہوندے ہو؟ عرض کیتا حضور نو خارش لگی ہے تے نو دوسرے اونٹاں کو اسی دور کر کے بندے ہیں کہ دوسرے نو نہ لگ جاوے. حضور نے دلیل دیتی، ساری کائنات دا ذہن تبدیل فرما چھڈیا. فرمایا ایک دے نال لگے اسی کہ نو خارش نکل گئی. زکام لگیا ہوئے تے گھر والے پرا ہو جاندے. فرمایا پہلے نو کتوں لگیا ہے؟ بیماریاں کدی بھی اگے نہیں جاندیاں. ہاں بس شرط ہے کہ سرکاری نہ ہون. یہ سرکاری بیماریاں جڑیاں اگے تو اگے جان، جڑیاں آسمانی بیماریاں نو نہیں اگے جان. بس دعا منگیا کرو کہ صدقہ پنجتن پاک دا اللہ سن معاف کرے کہ حضور نال لنے وا پیار کرنا. اپنا قبرستان دیکھ لو جی، کوئی بھی نہیں جاندا، کوئی بھی نہیں جاندا. نہیں پہلے لوگ شب راتوں نو جاندے سن، محرم شریف بھی جاندے سن، چھوٹی وڈی عید تے جاندے سن. ہن او بھی جانا چھوڑ کہندے پھول مہنگے ہو گئے. تے جڑے جاندے کیوں جاندے کہندے نہ گیا تے برادری کی کہ صرف اپنی برادری نو اپنے چاچیاں نو تایاں نو وکھاਣ واسطے کہن گے دا پیو فوت ہو گیا تے آندا بھی سال بعد بھی نہیں آندا. کسی نے بھی نہیں آنا. جنہاں بنا ایک پل نہیں سن جیوندے اج شکلاں بھی یاد نہ رہی. تے انے واہ پیار کرو تے لبنا کی نے اے تو انٹرچینج تے ٹر جاؤ. بندے انے بندے نے موٹر وے پار کرنی ہوئے سال کھلوتا رہے گا، پار نہیں کر سکتا. انہوں احتیاجی ہوئے گی، انہوں محتاجی ہوئے گی. کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا
پہلے اس کر کے سٹاپ پولیس والے آن گے پہلے ساری ٹریفک روکن گے وہ ہاتھ پھڑن گے ان سڑک پار کران گے تسی حضور علیہ السلام دے نال تے میں انے واہ پیار کر لیے قیامت کا دن ہوئے گا حشر دی ٹریفک ہوئے گی روکن والے مصطفیٰ ہوئے گے ساری ٹریفک حضور روک کے میرا تگاڑا ہاتھ پھڑ کے ان صراط کا رستہ پار کرا چھڑا بڑی ایمان لذت نصیب ہوئی جناب دے مبارک چہرے سونیاں صورتاں سونیاں گجیاں روحاں دیکھ کے تے تسی تے میں نہیں جانتے پر میں تن جمن تو پہلے دا اللہ بخاری حدیث شریف لے کے آئے اور میں الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جویں ایتھے انسان سوسائٹیاں تے محلے گلیاں چ رہندے ایویں روحاں دیاں وی سوسائٹیاں ہوندیاں سن فرمایا جڑیاں روحاں اوتھے اکٹھیاں سن ایتھے وی اکٹھیاں نے تے جڑی اوتھے دور دور سن ایتھے وی دور دور رہندیاں اے دا مطلب ہے کہ لبیک والے اوتھے وی اکٹھے سن ایتھے وی اکٹھے کل قیامت والے دن حضور دے قدم وچ وی اکٹھے ہون گے اللہ تعالیٰ اس مسجد میں تعصب ہے قیامت غیرت مند علماء نصیب فرمائے اور ادارہ جی جو ادارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن 26 رات 27 کو نمبر کتنے آتا نہ ہی اٹھا سونا میں پڑھ کے نہ جی نہ ام الاسلام میں تو تے دیکھ گیا اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا آپ بھی حضرت مولانا کا ساتھ دیں اور ان کے دست و بازو بنے ظاہر ہے جی کیا جو چھٹیا پیچھے سے ماں رب دی بارگاہ جے نمائندہ بنا چھڑیا پھر اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ کیونکہ یہ گل میں پکی پتہ ہے کہ جس پنڈ دے اندر بارش نہ ہوئے اتھے دیاں فصلاں برباد ہوندیاں اور جس گاؤں دے اندر عالم نہیں ہوں گے اتھے دیاں نسلاں برباد ہوندیاں اللہ تعالیٰ ساری حاضری میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے تسی سارے سنگی تشریف رکھو گے سانی اجازت دیو گے سارے واسطے